بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، غیب سے آپ کے لیے اسباب کیسے پیدا ہو سکتے ہیں، دشمنوں سے کیسے محفوظ رہا جا سکتا ہے، یہ سارا کچھ بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ صرف ایک مختصر ترین عمل میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس مختصر ترین عمل کو کرنے سے آپ اپنے دشمنوں سے، اپنے بدخواہوں سے محفوظ رہ سکیں گے اور اللہ تعالیٰ کی ذات غیب سے آپ کو محفوظ رکھنے کے اسباب پیدا فرمائے گی۔ تو یہ ویڈیو آخر تک دیکھتے رہیے۔ خواتین و حضرات، جب سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو پیدا کیا ہے تو اس کے خیر خواہ اور اس کے بدخواہ بھی ساتھ ہی پیدا ہوئے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ بدخواہ قسم کے لوگ کوئی بھی ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے جس سے آپ کی ذات کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ تو میں آپ کے لیے ایک انتہائی مختصر سا وظیفہ لے کے آیا ہوں۔ وظیفہ کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ روحانی معالج چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ روحانی مسائل کے حل پر مبنی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ آپ کا چاہے پورا زمانہ، پوری دنیا ہی دشمن کیوں نہ ہو، آپ کو کوئی بھی اپنا نظر نہ آ رہا ہو، ہر شخص آپ کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ سب لوگ مل کر، بلکہ پوری دنیا بھی مل کر آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہجرت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غار میں پناہ لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار میں موجود تھے تو کافر لوگ بھی آپ کی تلاش میں غار تک پہنچ گئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہیں یہ کافر لوگ ہم تک پہنچ نہ جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے مسکرا کر انتہائی اطمینان کے ساتھ فرمایا، اے ابو بکر صدیق، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو وہ کافر جب غار تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے غیب سے اسباب پیدا فرمائے۔ ایک مکڑی نے غار کے منہ کے ارد گرد جالا بن دیا اور ایک کبوتری نے وہاں انڈے دیے اور گھونسلہ بنا کر بیٹھ گئی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان دو چیزوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو کافروں کے شر سے محفوظ رکھا۔ اگر یہ آپ عمل کریں گے، پوری دنیا مل کر بھی آپ کا بال تک بیکا نہیں کر سکتی۔ تو عمل انتہائی مختصر، نہایت آسان ہے۔ صبح و شام صرف اگر آپ اس عمل کو 11 بار پڑھ کر اپنے ارد گرد حصار کر لیا کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ بدخواہ قسم کے لوگوں سے، اور جو لوگ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں یا وہ آپ کی عزت کو پامال کرنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ تو وظیفہ یہ ہے، لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 کا ایک حصہ ہے۔ اس آیت کے اتنے ہی حصے کو لا تحزن ان اللہ معنا آپ صبح شام 11 بار پڑھ کر، اول آخر درود پاک پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں، اپنے ارد گرد حصار کر لیا کریں، تو انشاءاللہ تعالی دشمنوں کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ اور یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں، اور یہ قرآن پاک کا حصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی فرمایا تھا، لا تحزن ان اللہ معنا۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ اے ابو بکر، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو پوری کائنات مل کر بھی اس شخص کو، اس انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس لیے اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے فائدے کے لیے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ مزید رہنمائی کے لیے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔